بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھئی ہم پاسٹ پیپرز بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم پاسٹ پیپر سالو کریں, I would like to give you some tips regarding your paper. اس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اور میری خواہش ہے کہ جو بچے مجھ سے پڑھتے ہیں, خواہش پہ تو پابندی نہیں ہے نا, خواہش تو کی جا سکتی ہے نا. خواہش یہ ہے کہ جب میرے بچے جو مجھ سے پڑھے ہیں اسلامک اسٹڈیز, جب یہ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر کرنے بیٹھیں اور ایگزامینر ان کا پیپر مارک کرے, تو ہی شوڈ ہیو امپریشن کہ اس بچے نے یقیناً اسلامیات میں ایم فل کیا ہوگا. یہ امپریشن اس کو ملنا چاہیے. پھر اس کو سکور لینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ صرف اسلامیات کی بات نہیں ہے. جو بچہ سی ایس ایس کرنے جا رہا ہے, جب وہ انگلش پریسی کر رہا ہے, ایسے لکھ رہا ہے, تو ایگزامینر کو اس سے بھی یہی امپریشن ملے کہ اس نے یقیناً انگلش میں ایم فل کیا ہوگا. ہر پیپر میں یہ ٹچ آنی چاہیے. اس طرح سے آدمی پڑھ کے جائے. کوئی مشکل بات نہیں ہے, جو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اسلامیات کے پیپر میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان میں ٹاپ موسٹ وہ یہ ہے کہ پہلی چیز, نمبر 1, یور پریزنٹیشن. پریزنٹیشن کا بہت بڑا رول ہے پیپر میں. آپ کی پریزنٹیشن کیسی ہے, آپ چاہے اردو میں کر رہے ہیں یا انگلش میں, پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. خوبصورت لکھا ہوا ہو, ایگزامینر کو انسپائر کرے. اور جو آپ لکھ رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ لکھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ یوں لکھیں گے, کوشچن نمبر 3 فرض کریں. یہ کوشچن نمبر 3 ہے آپ کا. اب آپ جس طرح کرتے ہیں پہلے میں وہ بتا رہا ہوں. بچے یوں لکھتے ہیں, انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دے کے اب وہ یوں شروع کرتے ہیں پیراگراف, اور یہ مسلسل پیراگراف پورے پیج پر ان کی یہ پریزنٹیشن جاری ہے انٹروڈکشن کی. اور میں بینگ ایگزامینر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسے پیپرز ہوتے ہیں جن کا یہ پورا پیج پڑھ کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کا انٹروڈکشن ہے. کوشچن نمبر 3 لکھا ہے اس نے, لیکن اس نے یہ نہیں لکھا کہ ٹاپک کیا ہے. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ٹاپک کا نام نہیں لکھتے. آپ کو اگر فرض کریں آپ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کا کوشچن کر رہے ہیں, تو آپ یہاں لکھ دیجئے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. اب آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ واٹ از پولیٹکس. اسلامک ڈیفینیشن بائی نمبر 1 ابن خلدون, نمبر 2 امام غزالی, نمبر 3 شاہ ولی اللہ. یہ ہم نے پڑھا ہے نا, ان کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی نا. اب ان میں سے کوئی تو یاد ہوگی آپ کو انشاءاللہ پیپر میں.
آپ نے یہ لکھ دیا، اور جب آپ نے ڈیفینیشن لکھی تو آگے ایک بک کا نام بھی دے دیجئے. مثلا آپ نے ابن خلدون کی بک کیا تھی؟ مقدمہ. امام غزالی کی کتاب کیا تھی؟ احیاء العلوم. اور شاہ ولی اللہ کی کتاب کیا تھی؟ حجت اللہ البالغہ. جب آپ نے یہ لکھ دیا ہے سٹارٹ میں تو ایگزامینر کو یہ اندازہ ہو گیا ہے اس سے کہ اس بچے نے اس ٹاپک کو پڑھا ہوا ہے. ورنہ اسے کیا پتا مقدمہ کون سی کتاب ہے؟ مقدمہ میں پولیٹیکل سسٹم ڈسکرائب ہوا ہے، اس کو کیا پتا؟ اس کا مطلب اس نے پڑھا ہے. یہیں سے ایگزامینر کی انسپریشن سٹارٹ ہوتی ہے. اب وہ آپ کے پیپر کو پڑھتے ہوئے اس کے دل میں آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ بچہ سکور لینے والا بچہ ہے. اب آپ جب اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ 2 ریفرنس نہیں بھولتے بتانا، سورہ یوسف ورس نمبر 40، ان الحکم الا للہ، sovereignty belongs to none but Allah. سورہ آراف ورس نمبر 54، الا لہ الخلق والامر، to him alone belong the creation and the command. جب آپ اس طرح سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ایگزامینر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے نے پڑھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے. اب آپ ایک ہیڈنگ دیں، اس پوائنٹ کو 3 لائنوں میں ایکسپلین کریں، 7 ریفرنس دیں. ایک ہیڈنگ دیں، 3 لائنوں میں ایکسپلین کریں، 7 ریفرنس دیں، مارکس لیتے جائیں. کوئی لانگ پیراگراف مسلسل لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پیپر میں. اب میری اس گفتگو سے کیا بات میں نے بتائی ہے آپ کو؟ ایوائڈ لانگ کنٹینیوس پیراگرافس. مسلسل لمبے پیراگراف لکھنا ایوائڈ کریں. اس کو ایگزامینر نہیں پڑھتا دلچسپی سے، مارکس نہیں دیتا. وہ پوائنٹس ڈھونڈتا ہے. اس کو سپلٹ کریں ان پوائنٹس ود ہیڈنگز. یہ آپ کی پریزنٹیشن کے لیے سب سے ضروری ہے. پیپر پریزنٹیشن آپ کی یوں ہونی چاہیے. لانگ پیراگراف دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پوائنٹ، اس کے 3 جملے لکھے آپ نے، 7 ریفرنس کوٹ کر دیا ٹرانسلیشن کے ساتھ. اگلے پوائنٹ پہ آگے، اس سے اگلے پہ آگے. بات وہی ہے جو آپ پیراگراف میں لکھ رہے تھے. اب آپ نے اس کو سپلٹ کر کے پوائنٹس میں لکھا، ہیڈنگ کے ساتھ لکھا، ریفرنس کے ساتھ لکھا. آپ کو سکور لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو ریفرنس ہے اگر آپ وہ پوائنٹر سے لکھیں، مارکر کی بجائے پوائنٹر سے لکھیں. مارکر بہت موٹا ہو جاتا ہے، وہ آپ کی پریزنٹیشن کو خوبصورت نہیں بناتا. خوبصورتی بنے گی اگر آپ پوائنٹر سے لکھتے ہیں. ہیڈنگ اس کے ساتھ آ گئی، ریفرنس اسی کے ساتھ کوٹ کر دیا، باقی عام پین کے ساتھ لکھتے جائیں. تو آپ کی ہیڈنگ بھی پرومیننٹ ہو گئی ہے، آپ کا ریفرنس بھی پرومیننٹ ہو گیا ہے. وہ ایگزامینر کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود ہائی لائٹڈ ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب ایگزامینر جو دوسری چیز دیکھتا ہے اس میں سے جو اس کو ملنی چاہیے پریزنٹیشن کے بعد، وہ دوسری چیز ہے نالج. اس کے پاس ریکوائرڈ نالج ہے. جو کوشچن کا فارمیٹ تھا اس کو سمجھ کر یہ لکھ رہا ہے، سمجھ کر. اسلام کے
पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करना है, वो कहता है व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, डिस्कस इन द लाइट ऑफ पायस कैलिफेट। अब उसने दो बातें पूछ ली हैं आपसे, और उसकी डिटेल किसके तहत पूछ रहा है आपसे? पायस कैलिफ्स के टाइम पीरियड को डिस्कस करते हुए, पायस कैलिफ्स के टाइम पीरियड को डिस्कस करते हुए। अब आपने अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट को नहीं समझा, आप सारा पॉलिटिकल सिस्टम लिखते जा रहे हैं, आपको आता है, पायस कैलिफ्स के सिस्टम को आपने टच भी नहीं दी उसमें, तो आपने आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आधा नहीं किया। आप पायस कैलिफ्स के टाइम पीरियड को साथ मेंशन करते जाएं, 11 to 13 ये पहला टाइम पीरियड है, 13 to 23 ये दूसरा टाइम पीरियड है, 24 to 35 तीसरा टाइम पीरियड है, 35 to 40 ये चौथा टाइम पीरियड है। इसको साथ मिलाकर लिखें। अब वो देखना चाहता है कि इसके पास इससे रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है, और मैंने आपको बुक्स के नाम बताए हुए हैं। इनको डिस्कस करते हुए आप ये रेफरेंस जरूर दें कि दिस टाइम पीरियड हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन दीज बुक्स। बेशक आपने वो किताब नहीं पढ़ी, लेकिन आप उन बुक्स का तज़किरा तो कहीं करें ना, कि इस टाइम पीरियड को हाईलाइट किया गया है किस में, मसलन तबकात इब्ने साद में, इसको डिस्कस किया गया है अल बिदाया वन निहाया में, इसको डिस्कस किया गया है तारीख तबरी में, इसको डिस्कस किया गया है तारीख इब्ने खल्दून में। एक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर अली मोहम्मद अस्सलाबी ने डिटेल से अपनी बुक्स में इसको डिस्कस किया है। रेफरेंस हर हेडिंग के तहत 3 सेंटेंस, रेफरेंस ट्रांसलेशन, रेफरेंस ट्रांसलेशन। अब इस नॉलेज के साथ जब आप लिखेंगे, उसमें अहम बात क्या है? अहम बात यह है, दिस नॉलेज शुड नॉट बी ऑफ द लेवल जो अंडर ग्रेड बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इंटर के बच्चे, उस लेवल का नॉलेज ना हो। जब आप ये रेफरेंसेस देते हैं तो इससे पता चलता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज है। इसीलिए अगली चीज जो वो असेस कर रहा है आपकी नॉलेज के साथ, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ नॉलेज। डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये वो असेस कर रहा है एग्जामिनर। पहली चीज क्या बताई मैंने? आपकी प्रेजेंटेशन। दूसरी चीज क्या बताई? नॉलेज। तीसरी चीज क्या बताई है मैंने? डेप्थ ऑफ नॉलेज। अगर ये 3 चीजें आप सामने रखकर पेपर करते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप स्कोर ना ले सके। जब आप इनको ओवरलुक करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, और मर्जी करने की वजह क्या होती है? ये चीजें आती नहीं होती, ये तैयार नहीं होती, नॉलेज नहीं होता। होता है तो वो बड़ा सतही नॉलेज होता है, सरफेस का, डेप्थ नहीं होती उसमें। वो इंटर लेवल का होता है, मैट्रिक लेवल का होता है। नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है। बस ये इस हद तक आप लिखते हैं। ये तो एक बच्चा भी जानता है। आपसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसकी फिलॉसफी को हाईलाइट करेंगे आप, उसके सोशल और मॉरल इफेक्ट्स बताएंगे, वो आप लिख ही नहीं रहे। तो एग्जामिनर तो आपसे मायूस हो जाता है। और अगर आप लिख रहे हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि आपको स्कोर ना मिले। ये फॉर्मेट तो आपको समझ में आ रहा है? कोई सा टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन दे, अगर वो लफ्ज एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे हम एक्सप्लेन करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इबादत को डिस्कस करना था, तो हमने उसमें बताया था
عبادات کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے 3 لفظ ایکسپلین کیے تھے، عبد، معبود، عبادہ. یاد ہے؟ کین یو ریکال کہ عبادات کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے پہلے یہ 3 لفظ بتایا تھا. اب ان 3 لفظوں کو پہلے آپ ایکسپلین کر دیں تاکہ ایگزامینر کو یہ پتا چلے، اس بچے کو پتا ہے کہ کس چیز کے لٹرل میننگز کیا ہے، اس لفظ کی ایٹمالوجی کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ بتائیے کہ سورہ زاریات کے اکارڈنگلی ورس نمبر 56، پرپز آف کریشن آف ہیومن بینگ، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پڑھا تھا نا، یاد ہے؟ دس از دا پرپز آف کریشن آف ہیومن بینگس، کہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا، عبادت کس کی ہوگی، معبود کون ہے، وہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 23 کو آپ کوٹ کریں گے. یہ میں نے آپ کو اسی طرح پڑھایا ہوا ہے. شروع میں ہی میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ 2 چیزیں تو آپ کبھی مت بھولیے گا. خواب میں بھی آپ سے عبادت کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ یہ 2 ریفرنسز نہ بھولیں، ایک سورہ زاریات کی ورس نمبر 56 کا اور ایک سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Your Lord has decreed no one should be worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala. پہلی چیز، انسان عبادت کے لیے بنایا گیا. دوسری چیز، عبادت کس کی ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی. کیسے ہوگی عبادت، کیسے کی جائے گی، اب وہ حدیث جبرائیل کوٹ کرے. تیسرا ریفرنس یہ تھا. حدیث جبریل کون سی تھی؟ وہی جو ابھی ہم نے احسان میں ڈسکس کی ہے، یاد ہے؟ میں نے کہا تھا احسان کی عبادت کہتے ہیں اس کو. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک ترا. اب وہ حدیث کوٹ کریں، ان تعبد اللہ کأنک ترا. یہ ہے عبادت کا تعارف کہ عبادت کیسے کی جائے. اب جس عبادت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے اب اس کو ڈسکس کریں. وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض کریں آپ سے پوچھا ہی نماز کے بارے میں گیا ہے. ساری عبادت تو نہیں نا پوچھیں گے. پوچھا یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، یا اسلام کی اہم عبادات کون سی ہیں. نماز کو قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں. اس کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یوں سوال ہوتا ہے. ایک عبادت کی تفصیل پوچھی گئی ہے، فرض کریں وہ نماز کی پوچھی گئی ہے، تو اب آپ نماز کو ڈائریکٹ یوں نہ شروع ہو جائیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈ، بالکل ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے نماز کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاۃ. صلاۃ کا لفظ کن کن میننگز میں استعمال ہوا ہے؟ پریئر کے میننگ میں استعمال ہوا ہے، یعنی دعا. دوسرا، درود کے میننگز میں استعمال ہوا ہے. تیسرا، نماز ٹپیکل کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نماز. یہ 3 میننگز میں قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جب اللہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی پر درود بھیجنا، یعنی رحمت بھیجنا. اور جب بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ٹپیکل ورشپ، یعنی نماز. اور عام جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ دعا کے میننگز میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ 3 لفظ ہیں، اور ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از the traditional worship that Muslim offer 5 times a day, that is known as salat. عربی میں صلات کہتے ہیں، فارسی اور اردو میں نماز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے. اب اس کے لیے آپ اس کی پریلیمنری کنڈیشنز کا ذکر کر دیں گے کہ 13 things are mandatory for نماز. ان کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. Then we come کہ جی نماز کے امپیکٹ، سارا کچھ آپ لکھتے آئیں گے. نماز کے اندر یہ ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے. اس کو ڈسکس کرتے کرتے اب آ جائیں گے، آپ اس کے ریفرنس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. معراج کے اندر اللہ نے اس کو فرض کیا. 50 نمازیں تھیں ابتدائی طور پر، پھر اللہ نے کم کر دی، 5 رہ گئی.
اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تعداد کم کر دی ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کم نہیں کیا کہ لا یبدل القول لدی، لا یبدل القول لدی، وی ڈونٹ چینج اور ورڈز. اللہ نے کہا ہم اپنی بات تبدیل نہیں کرتے. ان لک خمسہ، 50 5 ادا کرنے پر بھی ہم 50 ہی کا ریوارڈ دیں گے. یہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے، صحیح البخاری، کہ اللہ تعالیٰ نے معراج پر یہ 5 نمازیں اپنے نبی کو ایز اے گفٹ دیں امت کے لیے. اینڈ اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، کیوں نماز ادا کی جاتی، وہ ساری چیزیں آئے گی اب اس میں. ریگولیرٹی آتی ہے، پنکچویلٹی آتی ہے، ڈسپلن آتا ہے، اوبیڈینس آتی ہے، ٹو فالو یور ہیڈ یہ کانسیپٹ آتا ہے، سینکٹیٹی آتی ہے، پیورٹی آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، فزیکل بھی، ڈریس کی بھی، اسپرچول بھی. امپیکٹ کیا آتا ہے اس کا معاشرے پر؟ جیسے نماز میں اللہ کے حکم پر we have to follow each and everything on each step of namaz. The same is the message for your routine life. Whatever you do, at each and every step, you have to seek the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. جہاں جو کرنے کا حکم ہے وہی کریں گے. اس فلسفی کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ اس میں ڈسکس کیجئے. آخر پہ آ کے کنکلوڈ کیجئے، کنکلوژن دیجئے، اپنی گفتگو کا کرکس لکھیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے جو میں نے گفتگو کی ہے. اس کو 3 جملوں میں، 4 جملوں میں اس کو سم اپ کر دیجئے کہ نماز ایک ریہرسل ہے جو 5 دفعہ دن میں انسان کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک سٹیپ اللہ کی گائیڈنس کے اکارڈنگلی ہو جائے. ایک نماز سے دوسری نماز کے ان بٹوین جو انٹرول ہے، اصل میں اس کے اندر آپ نے نماز کے ڈسپلن کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں. ان ہیومن سوسائٹی یہ نظر آنا چاہیے. اس کو آپ ڈسکس کیجیے. کنکلوژن بیٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، خلاصہ گفتگو یا خلاصہ بحث. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے اردو میں کریں یا انگلش میں پڑھا جائے، خوبصورت ہونا چاہیے، ہاتھ سے لکھنا ہے، یعنی پڑھا جائے. ہاتھ سے لکھنے کا مطلب یہ ہے، پاؤں سے لکھنا نہیں ہے، پڑھا جائے. ایگزامینر کو دقت نہ ہو پڑھنے میں، اریٹیٹ ہوتا ہے. ایگزامینر اریٹیٹ ہوگا تو آپ کو سکور نہیں دے گا، اریٹیٹ نہیں ہوگا تو اچھا سکور دے گا. آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اچھا سکور دے گا. اگلی اہم بات بہت ضروری وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ٹائم مینجمنٹ. آپ کا پہلا کویسچن بہت اچھا ہوتا ہے، پھر اگلا کویسچن بھی اچھا ہوتا ہے، تیسرا اور چوتھا کویسچن اس میں آپ کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے. پہلے 2 پہ آپ نے اتنا ٹائم خرچ کر دیا ہوتا ہے، پھر آپ کو اس میں بلٹ پوائنٹس میں لکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہے. ابھی سے ٹائم مینج کرنے کی عادت ڈالیں. رسٹ واچ، گھڑی ہاتھ پہ باندھ کر اس سے ٹائم دیکھ کر لکھنے کی عادت ڈالیے. آپ کے پاس وہاں پر گھڑی ہونی چاہیے جو چلتی ہو، ٹائم بتاتی ہو صحیح، اور اس کو دیکھ کر لکھنے کی ابھی سے پریکٹس کیجیے کہ 35 منٹس میں میں نے اپنا کویسچن مکمل کر لیا یا نہیں. یہ آپ کے ٹارگٹ ہونا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا پیپر تیاری کے باوجود اچھا نہیں ہوگا. سامنے رکھتا ہوں پاسٹ پیپرز میں سے. اس میں مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کیا آتا ہے، آپ میں سے کسی کو کیا اس میں سے آتا ہے، کیا نہیں آتا. کیا ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں تو کیا ہمیں لکھنا آئیں گی؟ بس یہ آپ کو اب دکھانا ہے. میں نے یہ میرے سامنے ایک پیپر ہے جی، یہ ہے 2018 کا. یہ 2018 کا پیپر ہے میرے سامنے. اس میں پوچھا گیا ہے
اسلامی فقہ کی روشنی میں اجتہاد کی اہمیت کو بیان کریں. اجتہاد اسلامک لا کا ایک ٹاپک ہے. فقہ مینز اسلامک لا، اسلامک شریعہ. اسلامک شریعہ میں اجتہاد کی کیا اہمیت ہے؟ تو اجتہاد کو ہم نے اتنی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اس کی اقسام پڑھی ہیں، مجتہد کون ہوتے ہیں، مجتہد کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اجتہاد کب کیا جاتا ہے. شاباش بھئی، یہ آسان ہے نا، آتا ہے سب کو. اجتہاد کا ٹاپک اچھی طرح سے آتا ہے آپ لوگوں کو. اجتہاد کا لفظ عربک روٹ جہادہ سے نکلا ہے، جس کے معنی utmost effort, strive, to make effort, labor, fatigue, انتہائی کوشش کرنا. when نصوص are absent then اجتہاد is conducted. اب نصوص کا لفظ بولتے ہی آپ کو وہ چیز یاد آ جانی چاہیے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ لفظ آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اجتہاد کب کیا جاتا ہے؟ جب نصوص موجود نہ ہوں یا اس ایشو کو نصوص نے ڈسکس نہ کیا ہو تو پھر اجتہاد کیا جائے گا. نصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ the clear commandments of Quran and Sunnah. نہیں، آپ کو نصوص کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹرم استعمال کریں گے، کیونکہ ایگزامینر کو پتا ہے. آپ بتائیں گے اجتہاد is conducted in modern issues where نصوص of Quran and Sunnah are absent or silent. اس ٹاپک کو اجتہاد سے حل کیا جائے گا، اس مسئلے کو جس کے سلسلے میں قرآن و سنہ کی نصوص نہ ہوں یا نصوص خاموش ہوں. تو پھر آپ اجتہاد کرتے ہیں نا، ورنہ تو اجتہاد نہیں کرتے. اجتہاد کی اقسام میں نے بتایا تھا: اجتہاد فی المسائل، اجتہاد فی الشرع، اجتہاد مطلق. مجتہد کون اسکالرز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. اور مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مجتہد مخطی بھی ہوتا ہے. مجتہد مصیب وہ ہے جس کو 2 ریوارڈ ملتے ہیں، مجتہد مخطی وہ ہے جس کو 1 ریوارڈ ملتا ہے. اجتہاد مطلق، its chapter has been closed. اجتہاد فی المسائل، it will continue till the day of judgment. اجتہاد is a dynamic tool to solve the modern arising issues with evolutionary process of universe. اس کی ایگزامپلز کوٹ کر دیں. اجتہادی فیصلے صحابہ میں سے کس کے زیادہ مشہور ہیں؟ حضرت علی کے اجتہادی فیصلوں کو ہائی لائٹ کیجئے. جب یمن میں گئے ہیں تو انہوں نے اجتہادی فیصلے کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیصلوں کو اپریشیٹ کیا. اجتہاد کے اوپر میں نے بکس بتائی تھیں. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی چھپی ہوئی کتاب جس کا نام ہی اجتہاد ہے، اجتماعی اجتہاد ایک اور کتاب ہے، یہ میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو. اور پھر میں نے آپ کو ایک اور کتاب بتائی تھی ڈاکٹر محمود احمد غازی کی، محاضرات فقہ، اس میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اٹس اوکے جی. نہیں، آپ کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ڈفرنٹ جب ہو گیا آپ کا پوائنٹر تو وہ خود بخود ہائی لائٹ ہو جائے گا. جی نیکسٹ کوشچن: واٹ از سیلف پیوریفیکیشن اینڈ احسان؟ یہ وہی تزکیہ نفس اور احسان والا کوشچن آ گیا جو ابھی آج ہم نے پڑھا ہے. یہ تو آپ ابھی پڑھا ہے، تو اس کو تو آپ کر سکتے ہیں نا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ڈسکس کرنا ہے، تزکیہ نفس اور احسان کو. جی نیکسٹ کوشچن دیکھیے. 2 کوشچن آپ کے لیے بڑے آسان ہیں. یہ کوشچن ہے کہ what are the causes of terrorism in Pakistan? How can we get rid of this curse? اس لعنت سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اب آپ اس کو ایکسٹریمزم کے ساتھ پہلے کو ریلیٹ کیجئے اور سیکٹیرینزم کے ساتھ کو ریلیٹ کیجئے. اس جہاد کے اصول سمجھائیے کہ اگر سینکٹیٹی والی یہ مقدس جنگ لڑی جائے گی اسٹیٹ کے پرمیشن سے، اسٹیٹ کی ایڈوائس سے، اسٹیٹ کی ڈیکلیریشن پر، تو وہ تو جہاد ہے. اور اگر کچھ لوگ خود سے اپنا اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ ظاہر ٹیررزم ہوگی. اس میں یہ اصول فالو نہیں کیے جاتے، جبکہ جہاد کے اندر یہ اصول فالو کیے جاتے ہیں. اور یہ اس طرح سے ہمارے اوپر ایکسٹرنلی امپوزڈ ہے، ایسے لوگوں کو امپلانٹ کیا گیا جو اسلام کے ریئل امیج کو
تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایز پر رولنگ آف اسلامک اسکالرز آف دا ورلڈ ٹیررزم از حرام ان اسلام. یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے ڈیٹیل سے. ان ساری چیزوں کو آپ اس میں ہائی لائٹ کیجئے. اسی طرح سے اگلا کوشچن, سسٹم آف زکات ان اسلام, اٹس اسپرچل اینڈ سوشل امپیکٹ. اس پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے. زکات کا اسلام میں کیا کردار ہے, یہ معاشرے میں گردش دولت کو یقینی بناتی ہے, اس کے بارے میں پورا تفصیلی نوٹ لکھنا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے. اسلام کی جو فائنینشیل ورشپ ہے وہ زکات ہے. یہ دولت کی گردش کو معاشرے میں یقینی بناتی ہے, اور پاورٹی ایلیویشن, ایریڈیکیشن آف پاورٹی فرام سوسائٹی اس کا الٹیمیٹ ایم ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے اس کو آپ تفصیل سے بیان کریں گے. یہ بڑا خوبصورت, یعنی گویا کہ یہ آ گیا ہے سوال آپ کا دو چیزوں میں سے, اسلام کے اکنامک سسٹم اور اسلامک ورشپس میں سے ملا کر ایک کوشچن آ گیا. اگلا سوال, اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن, دا بیسک کیریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشنز. یہ اسلام کے سوشل سسٹم میں سے ہے کہ اسلام کا سوشل سسٹم ہی سے اسلام کا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. سویلائزیشن کا لفظ سیوک, سٹی, آپ پہلے اس کو ایکسپلین کریں. اسلام کلچر کس چیز سے بنتا ہے, اس کے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں, جو فنڈامنٹل بلیفز ہیں اسلام کے, توحید, رسالت, آخرت, وہی اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, انہی سے بنتا ہے. اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, ہیومن ایکوالٹی, جسٹس, ٹالرنس, ہیومن بردرہڈ, سادگی, آسٹیرٹی اینڈ سمپلسٹی. یہ ساری چیزیں اس میں آپ ڈسکس کریں گے جو ہم اسلام کے سوشل سسٹم کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں. Then there is another question. You have to discuss the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as peacemaker. Prophet is the prophet of peace and safety. Discuss with arguments. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے علمبردار پیغمبر ہیں. اس کو قرآن و سنہ کی روشنی میں ڈسکس کرنا ہے. تو اللہ کے رسول کی مکی لائف کو آپ ڈسکس کریں گے, آپ کے طائف کو ڈسکس کریں گے, مائگریشن کو ڈسکس کیجئے, صلح حدیبیہ کو ہائی لائٹ کیجئے, مکہ فتح ہوا, کانکویسٹ آف مکہ کو ڈسکس کیجئے, آپ کا وہ خطبہ ڈسکس کیجئے. آپ کے پاس اس کے لیے تو بہت کانٹینٹ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیرت النبی کے پورشن کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ ریفرنس کبھی کوٹ کرنا مت بھولیے, خواب میں بھی نہ بھولیے. سورہ احزاب ورس نمبر 21, the most important reference of Holy Quran. یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. سورہ آل عمران کی آیات ہیں, سورہ نساء کی آیات ہیں, یہ ساری آپ نے کوٹ کرنی ہے, یہ سیرت النبی کے پورشن میں سے. اب دیکھیے یہ 7 کویسچن میں سے 4 کویسچن اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے کوائٹ ایزی ہے. میرا خیال ہے یہ ہر بچے کو کرنا آنا چاہیے, اس میں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. Is there any problem in these questions? کوئی بچہ ایسا ہو جس کو سمجھ نہ آتی ہو ان سوالوں کی؟ کوائٹ ایزی پیپر ہے. گڈ, شابش. اسی طرح سے یہ ایک ہے 2017 کا پیپر. اب دیکھیے اس میں پھر زکوٰۃ کا کوشچن آیا ہوا ہے کہ بینیفیشریز آف زکوٰۃ پوچھے گئے ہیں. مصارف زکوٰۃ, who are entitled to receive زکوٰۃ. یس, مجھ سے چیک کروا سکتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ ہم اپنی آؤٹ لائن چیک کروا سکتے ہیں. ضرور چیک کروا سکتے ہیں. آپ یہاں سبمٹ کروائیے راضیہ کو, وہ مجھے پہنچا دیں گی. مس راضیہ ہیں یہاں پہ ایڈمن میں, تو ان کو پہنچائیے, وہ انشاءاللہ مجھے پہنچا دیں گی, میں ضرور چیک کر لوں گا. جی, بینیفیشریز آف زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ کی ورس نمبر 60 میں ہم نے پڑھا تھا. 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے, 8. یو کین ریکال ایزیلی. انما الصدقات للفقراء, وہ مشہور آیت سورہ توبہ ورس نمبر 60, ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے. اور میں بیٹا ہائیسٹ مارکس تو دینے میں مجھے تو کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں جو میں نے آپ کو جو اصول بتائے ہیں, اگر آپ ان اصولوں کے ساتھ پیپر کر رہے ہیں تو مجھ سے بھی بچہ 14 مارکس تک لے سکتا ہے.
لیکن جو بچہ روٹین کے ٹیسٹ میں، کلاس ٹیسٹ میں مجھ سے 10 مارکس یا 9.5 مارکس لے لیتا ہے، تو اللہ سے امید ہے یہ بچہ پیپر میں اگر پڑھتا رہا تو یہ 12 تک مارکس، 13 تک مارکس لے لے گا. جو پڑھتا رہا، اگر وہیں پہ پڑھنا چھوڑ دیا جہاں سے میں نے اس کو اچھے نمبر دے دیے تو پھر تو شاید وہ نہ لے سکے. تو بہت اچھے سکور ہے، جس نے مجھ سے 11 مارکس لیے ہیں اس کا سکور بہت اچھا ہے. انشاءاللہ مینٹین یور اسٹیٹس، کیپ اٹ اپ، انشاءاللہ آپ کا اچھا سکور آئے گا. جس کے 11.5 آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے سکور ہیں، آپ کو بہت اچھا سکور ہے بیٹا. ٹیسٹ وی سبمٹڈ دیٹ واز چیکڈ بائی یو. میرا سکور جو میں نے پیپر چیک کیا ہوگا ڈیفینیٹلی جو مجھے ملے ہوں گے میں نے چیک کیا ہوگا، شاید کسی اور کو بھی دیے ہوں، لیکن یہ جو 11.5 والی بات کر رہے ہیں یہ میری مارکنگ لگتی ہے. اور اس میں میں کوئی کامنٹس بھی دیتا ہوں، گڈ ایفرٹ، ویری گڈ ایفرٹ، کیپ اٹ اپ، اس طرح کا میں لکھتا ہوں عام طور پہ، میری عادت ہے. ان ریڈ پین، یس. تو کوشش ہوتی ہے میری، اور کہیں کہیں پہ میں مارک لگاتا ہوں. جو لوگ لانگ پیراگراف لکھ رہے ہوتے ہیں میں سائڈ پہ ایک لائن لکھ کر اوپر لکھتا ہوں، پوائنٹس پلیز، پوائنٹس. تو میری یہ عادت ہے تاکہ بچے کو پتہ چل جائے. 9.5 بٹ یو روٹ کہ پریزنٹیشن پہ ورک کریں. ہاں دیکھیں نا، پریزنٹیشن آپ کی ابھی ویک ہوگی، یعنی اس کو خوبصورت بنائیں. مجھے چیز ڈھونڈنی نہ پڑے، ایگزامینر کو ڈھونڈنی نہ پڑے. جو ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے ٹاپک کے وہ اتنے پرومیننٹ ہوں کہ وہیں پہ نظر رکے ایگزامینر کی، آپ اس کو پڑھنے پہ مجبور کر دیں کہ دیکھو یہ لکھا ہے میں نے. وہی تو ہے جو جس کا پڑھنا ضروری ہے، اسی سے تو وہ سکور دے گا. لہذا اس کو پرومیننٹ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو ڈھونڈنا پڑے. یہ پریزنٹیشن کا مقصد ہے، اس لیے بہت ضروری ہے. 9 مارکس والا بچہ جو ہے نا یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اگر میرے مارکس آپ کے اس پہ نہیں تھے کامنٹس تو وہ ٹھیک ہوگا. نیگیٹو کامنٹس نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہوگا. باقی 9 سے نیچے والے بچے کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جس کا سکور 9 سے نیچے ہے اس کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو 9 والے انشاءاللہ اوپر آ جائیں گے. 9.5 10 11 11.5 یہ بچے وہ ہیں جو کمپٹیشن کا حصہ ہے انشاءاللہ. دے ول کمپیٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی بھائی دیکھیے یہ سارے پیپر آپ دیکھیے میرے سامنے، یہ 4-5 پیپر ہے. اب میں اس میں سے خاص طور پہ جو 2020 کا پیپر ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا آیا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، تحمل، وہی پیس میکر، اس کے حوالے سے سیرت کا ایک کوشچن ہے. ٹالرنس کے حوالے سے اللہ کے نبی کی، کہ آپ نے فتح مکہ کے اوپر کیا ایگزامپل کوٹ کی، طائف میں کیا ایگزامپل کوٹ کی، مکی لائف میں کیا ایگزامپل کوٹ کی، اسی کو پوچھا گیا. سیرت النبی کے پارٹ میں سے ایک کوشچن آیا ہوا ہے 2020 میں. پائس کیلفس میں سے ایک کوشچن آیا ہوا ہے حضرت علی پر. یہ اس سال کا جو پیپر تھا 2017 کا انہوں نے پوچھا ہے. کون سا کوشچن ہے جی؟ کوشچن نمبر 2 2017 کوشچن نمبر 2 جی. اچھا نہیں، یہ کوشچن آپ نے نہیں اٹیمپٹ کرنا، اس کو نہیں. انہیریٹنس والا کوشچن آپ نے نہیں کرنا. انہیریٹنس والا کوشچن جو ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ایگزامینر کی مرضی ہے دے دیتے ہیں وہ، لیکن آپ کے سلیبس میں ویسے اصولاً یہ نہیں ہے. تو لیکن یہ آپ نہ کریں اٹیمپٹ. یہ بہت ٹیکنیکل کوشچن ہے، اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں. ویسے تو میں نے میری خواہش تو ہوتی ہے کہ اگر کوئی ٹائم لگ جاتا تو شاید میں پڑھا بھی دیتا، لیکن آپ کے پاس سفیشینٹ چوائس ہے. یہ کوشچن تھوڑا ٹیکنیکل ہے، اس میں میتھمیٹیکل ڈویژنز ہیں شیئرز کی کہ انہیریٹنس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. سورہ نساء میں اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں، اور اس کو چھوڑ دیجئے، باقی آپ سارے کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 3 جو ہے اس کا وہی ہے. کوشچن نمبر 3 وہی ہے، یعنی سبجیکٹو کا دوسرا کوشچن ہے یہ. اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے. یس، سورہ نساء میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ورس نمبر 11 آنورڈ ساری یہ ڈسکشن ہے اس میں سورہ نساء میں، اور وہ اگر آپ کر لیں تو اچھی بات ہے. اگر نہیں تو آپ کے پاس بہت اچھی چوائس ہے.
بیٹا عربک نہیں بھولے گی انشاءاللہ. صرف ٹرانسلیشن لکھیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا ایگزام کا. صرف ٹرانسلیشن سے مزہ نہیں آئے گا. پیپر شاید پاس ہو جائے لیکن اگر ایلوکیشن نہ ہوئی, پیپر پاس ہو گیا تو پھر فائدہ تو نہ ہوا نا. کمپٹیشن ہے نا. آپ نے صرف ٹرانسلیشن لکھی ہے, باقی بچوں نے ریفرنس کوٹ کیے ہیں, عربک لکھی ہے, اسکالرز کو کوٹ کیا ہے, تو وہ تو آگے چلے گئے نا, آپ پیچھے چل رہ گئے. تو پیچھے رہنے کے لیے تو یہ ایگزام ہے نہیں, یہ تو آگے نکلنے کے لیے ہے نا. جی میں انشاءاللہ دعا تو سب کے لیے کروں گا, لیکن آپ نے پڑھنا ہے بس, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا. تو کافی ہے بیٹا, 10 سال کے پیپر اگر آپ نے کر لیے ہیں, لیکن یہ جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں نا, ان کی پریکٹس ہونی چاہیے. چاہے جیسے مرضی پوچھے ایگزامینر, یو شوڈ ہیو سفیشینٹ کانٹینٹ ریگارڈنگ دیز ٹاپکس, تاکہ وہ جیسے مرضی پوچھے آپ کے پاس سفیشینٹ کانٹینٹ ہوگا تو آپ کو لکھنا آئے گا. یہ بات میری یاد رکھیے گا, کیونکہ ایگزامینر کسی طریقے سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے. دیر از نو ٹیپیکل وے. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ کانٹینٹ ہو, بس. وہ بچہ مار کھاتا ہے جس کے پاس سفیشینٹ کانٹینٹ نہیں ہوتا. طریقہ یہی ہے پیپر سالو کرنے کا جو میں نے آپ کو بتا دیا. سارے وہی سوال ہے. آپ 10 پیپر 50 پیپر سامنے رکھ لیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح سے لفظوں کے ہیر پھیر سے تھوڑا سا فارمیٹ بدل کے وہی چیزیں پوچھ رہا ہے. بلیفز اور ورشپس میں سے کوسچن آ رہا ہے, سیرا میں سے کوسچن آ رہا ہے, پائسکیلس میں سے کوسچن آ رہا ہے, سسٹمز میں سے پولیٹیکل سوشل اینڈ اکنامک سسٹم میں سے کوسچن آ رہا ہے, اسی طرح سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوسچن آ رہا ہے. انہی میں سے سوال پوچھ رہا ہے. تو آپ کے پاس کانٹیکٹ ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ میں ضرور چیک کروں گا. آپ نے اس کو بھجوانا ہے راضیہ کو, تو وہ مجھے پہنچا دیں گی اور پھر وہیں سے آپ کو واپس مل جائے گا چیک ہو کے. جس کا بھی کوئی ایشو ہو, کوئی ہیلپ چاہیے ہو, کوئی بھی, آئی ایم گلیڈلی اویلیبل ٹو یو انشاءاللہ. گاڈ بلیس یو آل. اللہ آپ کو کامیاب کرے. خوب محنت کریں, خوب پڑھیں. اور یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو 2 طریقے سے ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ سی ایس ایس میں آپ کے لیے یہ نالج بہت ہیلپ فل ہے جتنا ہم نے پڑھ لیا, اور دوسرا یہ کہ بینگ مسلم اس کو اپنی زندگی میں رکھیے. یہ صرف پیپر میں لکھنے کے لیے ہی نہیں ہے, بلکہ دس از ویری امپورٹنٹ فار وی پیپل. ایز مسلم وی ہیو ٹو ریٹین دس نالج اینڈ وی ہیو ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے بیٹا. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.